بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 اکتوبر 2025 کا دن ہے اور صبح کے 6 بجنے والے ہیں۔ تمام دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں۔ بتدریج دریا ستلج کا لیول بھی کم ہوتا جا رہا ہے اور راوی چناب کا تو تقریباً کم ہو چکا ہوا ہے، نارمل ہیں، اور باقی جیلم، سندھ اور کابل تو پہلے سے نارمل تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کا سیلاب متاثرین کا نقصان ہوا ہے ان کی دوبارہ آباد کاری کے لیے یا ان کو مالی امداد یا بحالی کے لیے جو اقدامات ہیں، یہ جو سروے جاری ہے، اس پہ زیادہ فوکس اور مرکوز جو نظریں ہیں سبھی کی ہیں، کیونکہ جو سیلاب متاثرین ہیں وہ بس اس انتظار میں ہے کہ جن کا سروے ہو چکا ہوا ہے کہ وہ ان کو امداد ملے تاکہ وہ اپنے کمرے گھر بنائیں اور مال مویشی کا فارم بنائیں، جو بھی مطلب ان کا ہوتا ہے دیہاتوں میں جس ٹائپ کا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت پریشان بھی ہیں اور بہت سارے دوستوں کی کالز بھی آتی جاتی رہتی ہیں، میں بھی کرتا رہتا ہوں، واپسی جب اٹینڈ نہیں کر پاتا تو ان کی بھی کال آ جاتی ہے، ویسے بھی لوگ پوچھ لیتے ہیں۔ تو بس ان کا یہ ہے کہ پیسے کب تک ملیں گے اور کتنے ملیں گے۔ اب سوال وہی اپنی جگہ پہ کتنے ملیں گے۔ گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ پکے گھر کا 10 لاکھ، جزوی تباہ ہے تو 3 لاکھ، کچا گھر پکا تباہ، کچا گھر مکمل تباہ ہے تو 5 لاکھ، جزوی تباہ ہے تو 1.5 لاکھ، چھوٹا جانور کا 50,000، بڑے جانور کا 5 لاکھ، جو جہاں بحق ہوا ہے سیلاب میں اس کو 10 لاکھ ملے گا، جو معذور مستقل ہوا اس کو 5 لاکھ، جو عارضی مزدوری ہے اس کو 3 لاکھ ملے گا۔ تو یہ ان کا گورنمنٹ کا پیکیج ہے۔ اب آپ یہ 20,000 فی ایکڑ کے حساب سے وہ جو فصلات کا ہے وہ بھی دیں گے، انکم ٹیکس ابھیانہ بھی ان علاقوں میں معاف کر دیا جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہنا کہ جی ایک جس کا کمرہ لکھا ہوا ہے، اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیں، نوٹ کریں، اب اس میں کیا بنے گا اس بارے میں کہنا کچھ قبل از وقت ہے، کیونکہ یہ ڈیٹا نادرا سے بھی ویریفائی کیا جائے گا، پی ٹی آئی وی سے۔ تو یہ اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں یا جو ہمارے نوٹس میں آئی ہے کہ ایک شخص ہے، مطلب ایک سربراہ ہے، گھر کا بزرگ ہے، میں ایسے مثال دیتا ہوں، کسی کا نام نہیں لیتا، یہ 2-4 واقعات ایسے ہوئے ہیں۔ اب وہ ان کو کیسے پیسے ملیں گے، یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کا سروے نہیں ہوا تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا ذرا۔ اس کی عمر ہے کوئی 70 سال، تقریباً 70 سال عمر ہے، اس کے 6 بیٹے ہیں اور سب سے کم جو بیٹا ہے اس کی 22 سال عمر ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، 22 سال کے قریب ہی ہوگی تقریباً۔ تو اس نے اپنے سارے بیٹوں کا ایک ایک کمرہ لکھوا دیا کہ میرے فلاں کا، حالانکہ وہ جوائنٹ فیملی تھی، ایک بڑا بیٹا اس کا علیحدہ تھا، یعنی اس کا علیحدہ گھر وہ ساتھ ہی بنا ہوا تھا، علیحدہ تھوڑا سا علیحدہ تھا، اور باقی اس کے ساتھ تھے، بزرگ کے ساتھ تھے۔ تو اس نے کہا چلیں جی، میں 2-3 کمرے تھے تو ایک ایک کمرہ ساروں کا میں ڈال دیتا ہوں، ایک فلاں کا، ایک فلاں کا، ایک اس کا اپنا بزرگ کا، اور جو علیحدہ تھا اس کے 2 کمرے وہ تو علیحدہ ویسے ہی گھر تھا۔ اچھا، ان کا ایک بچہ تھا جو ان کا والد سعودی عربیہ میں کام کرتا ہے، بچے کا سمارٹ کارڈ بنا ہوا ہے، وہ چھوٹا بچہ ہے، کوئی میرے خیال میں 4-5ویں میں پڑھتا ہے، 8-10 سال کا ہے، تو اس کا بھی انہوں نے نام لکھوا دیا کہ اس کے نام بھی ایک کمرہ ہے اور سمارٹ کارڈ اس کا بھی بنا ہوا تھا۔ اب میں یہ چیز نہیں بتا رہا، نہ میں اس کا نام لے رہا ہوں، اس کو مل جائیں پیسے تو غریب ہے، مل جائیں تو ہمیں اس میں کیا ہے، لیکن وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ آگے چل کر یہ مسئلہ تو نہیں پیدا ہو سکتا۔ اب دیکھیں، نادرا سے وہ ڈیٹا اٹھائیں گے، اس کے جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں اس کو وہ نادرا والا کہیں ایسا نہ کہیں کہ وہ سارا جو ڈیٹا جب ویریفائی کیا جائے کہ یہ جو گھر کا سربراہ اسے ہی دے دیں، یہ سارے کمرے اکٹھے کریں، ایک ایک جو لکھا ہوا ہے تو اس کو ایک گھر بنا دیں، اور گھر کا کچا گھر ہے تو 5 لاکھ دے دیں۔ اگر علیحدہ علیحدہ گورنمنٹ دے گی جس طرح سے ڈیٹا لکھا ہوا ہے تو پھر ایک ایک کمرے کا ایک ایک شخص کو 5 لاکھ دے تو وہ تو 25 لاکھ بن گیا، اور بلکہ 30 لاکھ بن گیا اس سمیت، بلکہ اس کے بیٹے کے سمیت 35 لاکھ بن گیا۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، گورنمنٹ ان کو 35 لاکھ دے دے، اس میں کیا ہے، وہ غریب ہیں بیچارے ہیں اور سارے ملک میں سبھی لوگ کھا رہے ہیں تو ان کو بھی کچھ کھانے دیا جائے، مطلب جو ان کی امداد ہے۔ تو اب اتنا میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو اس طرح سے پیسے ملیں گے، تو ہوگا یہ کہ ایک گھر بنا دیا جائے گا، یا پھر ایک کمرے کے جو جس کا ایک کمرہ گرا اس کی اماؤنٹ کم کر دی جائے گی، جیسے جزوی ہے تو وہ ایک کمرہ جب ہے تو اس کو جزوی میں شامل کر لیا جائے گا، مطلب اس کا جو وہ اصل میں وہ آپ کہیں گے ایک کمرہ ہے تو جزوی، بھائی اس کا گھر بھی مکمل ایک کمرہ پر مشتمل لکھا ہوا ہے، اس کو سربراہ بنا دیا گیا، اس کا گھر ایک کمرے پر مشتمل ہے، تو اس کو کیا ایک کمرے کا 5 لاکھ ملے گا؟ یہ ایک سوال اپنی جگہ پہ ابھی بھی کھڑا ہے۔ ہاں، اس کو ایک گھر ہے، ایک کمرہ ہے، اب دیکھیں گے کہ اس کی عمر یا کوئی پتہ نہیں کیا اس کا نکالیں گے، تو اس کو ہو سکتا ہے ایک ایک گھر، جس نے ایک ایک کمرہ لکھوایا اپنا
تو ہو سکتا ہے اس کو 1.5 لاکھ مل جائے یا 1 لاکھ مل جائے کمرے کے حساب سے، کچے کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں لوگوں کے ذہن میں. تو یہ کل بھی رات کو بھی میں نے بتایا تھا، اب بھی. تو اگر آپ کا سروے ہے تو میں تو آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ کا کوئی بڑا بیٹا ہے 25-30 سال سے اوپر ہے اور وہ علیحدہ ہے، شادی شدہ، تو اس کا علیحدہ گھر بنوا دیں. ہے بھی اس کا علیحدہ تو آپ علیحدہ لکھ دیں. میں یہ آپ کو تجویز نہیں دے رہا کہ غلط آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ جو اس کا گھر ہے آپ کے گھر میں رہتا ہے تو اس کا علیحدہ گھر بنوا دیں، یہ وہ گورنمنٹ سے پیسے زیادہ لے لیں. نہیں، جو میرٹ ہے اس میرٹ پہ چلیں. اس کا علیحدہ گھر ہے تو اس کا علیحدہ لکھیں. اگر آپ کے پاس چھوٹے ہیں بچے تو آپ ایک اپنا مکمل گھر بنائیں. آپ کے 2 کمرے گرے ہیں، 3 گرے ہیں، اس کو آپ سربراہ اپنے گھر بنائیں تاکہ آپ کو 5 لاکھ مکمل طور پر ملے. یہ جو ایک بچے کے نام لکھوانا، ایک گھر لکھوانا، ایک کمرہ علیحدہ لکھوا دینا، تو اس سے مسئلہ بھی بن سکتا ہے آگے چل کر. جب کمپنسیشن کا عمل شروع ہوگا، ڈسبرسمنٹ کا یا بحالی کا یا پیسے ملیں گے، تو اس کے بعد کوئی نادرا سے ویریفائی کر کے وہ کاٹ دیں سبھی کو، کیونکہ یہ 2 لاکھ سے بھی زیادہ مکانات بن رہے ہیں. تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بنے گا. تو آپ جن کا سروے ہو رہا ہے تو اس حوالے سے وہ تھوڑا پوچھ بھی لیں سروے ٹیم سے اور آپ اپنا فیصلہ خود کر لیں. یہ بات آپ تک میں نے کنوے کرنی تھی. اب ڈیٹا میں شیئر کر دیتا ہوں. گزارش آپ سے وہی کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں. بہت شکریہ. سلور بٹن بھی میرا آنے والا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. 1 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہوئے ہیں، وہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے اور آپ کے نام سلور بٹن. اب ستلوئی میں گنڈا سنگھ والا پر 10,000 کیوسیک کے 8200 پہ گیا تھا، پھر 10,000 ہوا، پھر 8800 پہ اب کھڑا ہے. سلیمان کی پر 9300، اسلام پر 27,000، اسلام پر 22,000، میلسی سیفن پر 34,000 اور امپریس برج پر 7.20. اس کا یعنی آپ سمجھ لیں گیج ہے، اور 373.20 فیٹ اور اس کا لیول ہے. راوی میں جسر پر 2300، شادرہ پر 2,000، بلو کی پر 10,000، سدنئی براج پر 15,000، دریا چناب میں امرالہ پر 17,000، خانکی پر 11,000، قادر آباد پر 0، چنیوٹ برج پر 3,000، ترمو براج پر 8800، پنجناد پر 54,000، منگلہ ڈیم سے 11,000 کیوسک، رسول پر سے خراج 0 ہے. دریا سندھ میں تربیلا ڈیم سے 46,000 کیوسک، کابل دریا میں 9200، کالا باغ پر 31,000، تربیلا ڈیم پر 46,000 ہے، کالا باغ پر 31,000، چشمہ پر 35,000، توسا پر 55,000، گڈو پر 95,000، سکھر پر 41,000 اور کوٹڑی پر 36,000 کیوسک. اچھا، رات کو نا ایک بھائی کی کال آئی تھی، حافظ رحم الہی. اب انہوں نے جگہ سندھ سے، ان کا جگہ کا نام بھی بھول گیا ہوں میں، میرے خیال میں ادھر کشمور یا انہی علاقوں سے آیا تھی ان کی کال. تو وہ کہ شاید سکھر سے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے لگانا ہے کیا، کون سی فصل کہی تھی، چنے. یس، کہ ہم نے چنے لگانے ہیں کچے میں. تو آپ جو ہے وہ بتائیں کہ وہ ہم نے سنا ہے کہ 4 لاکھ پانی اور آ رہا ہے، یہ وہ. بھائی کوئی پانی نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ کے ڈیم مکمل بھر گئے، وہ آپ کی زرعی آبپاشی کے لیے، نہروں کے لیے پانی دیا جائے گا. پیچھے بارشی سلسلے ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ اللہ بسم اللہ کریں اور اپنی فصلات وغیرہ کاشت کریں، اور اگلے سیزن میں کوئی پانی آئے گا وہ بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. لیکن اگر چانس ہے کہ اگلے سیزن میں سیلاب زیادہ بھی آ سکتے ہیں، گلوبل وارمنگ بھی ہے اور کلائمیٹ چینج بھی ہے، اور 22% اس سال سے زیادہ بارشوں کی بھی پیش گوئی ہے. تو یہ تینوں چیزیں ملیں گی تو ظاہر سی بات ہے پھر کسی اور بڑے سیلاب کا کسی دریا میں خطرہ پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.